छठा बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, अगर किसी से ये खता हो कि वो खुदावंद का कसूर करे और अमानत या लेन देन या लूट के मामले में अपने हमसाये को फरेब दे या अपने हमसाये पर जुल्म करे या किसी खोई हुई चीज को पाकर फरेब दे और झूठी कसम भी खा ले, बस इनमें से खाह कोई बात हो जिसमें किसी शख्स से खता हो गई है, सो अगर उससे खता हुई है और वो मुजरिम ठहरा है, तो जो चीज उसने लूटी या जो चीज उसने जुल्म करके छीनी या जो चीज उसके पास अमानत थी या जो खोई हुई चीज उसे मिली या जिस चीज के बारे में उसने झूठी कसम खाई, उस चीज को वो जरूर पूरा पूरा वापस करे और असल के साथ 5वां हिस्सा भी बढ़ा कर दे। जिस दिन ये मालूम हो कि वो मुजरिम है, उसी दिन वो उसे उसके मालिक को वापस दे और अपने जुर्म की कुर्बानी खुदावंद के हजूर चढ़ाए और जितना दाम तू मुकर्रर करे उतने दाम का एक बेऐब मेंढा रेवड़ में से जुर्म की कुर्बानी के तौर पर काहिन के पास लाए। यूं काहिन उसके लिए खुदावंद के हजूर कफारा दे, तो जिस काम को करके वो मुजरिम ठहरा है उसकी उसे मुआफी मिलेगी। पूरी सोख्तनी कुर्बानियां। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों को यूं हुक्म दे कि सोख्तनी कुर्बानी के बारे में शरा ये है कि सोख्तनी कुर्बानी मज़बे के ऊपर आतिशदान पर तमाम रात सुबह तक रहे और मज़बे की आग उस पर जलती रहे और काहिन अपना कतान का लिबास पहने और कतान के पाजामे को अपने तन पर डाले और आग ने जो सोख्तनी कुर्बानी को मज़बे पर भस्म करके राख कर दिया है, उस राख को उठाकर उसे मज़बे की एक तरफ रखे। फिर वो अपने लिबास को उतार कर दूसरे कपड़े पहने और उस राख को उठाकर लश्करगाह के बाहर किसी साफ जगह में ले जाए और मज़बे पर आग जलती रहे और कभी बुझने न पाए। और काहिन हर सुबह को उस पर लकड़ियां जलाकर सोख्तनी कुर्बानी को उसके ऊपर चुन दे और सलामती के ज़बियों की चर्बी को उसके ऊपर जलाया करे। मज़बे पर आग हमेशा जलती रखी जाए, वो कभी बुझने न पाए। अनाज के नजराने। और नजर की कुर्बानी के बारे में शरा ये है कि हारून के बेटे उसे मस्बे के आगे खुदावंद के हजूर गुजराने और वो नजर की कुर्बानी में से अपनी मुट्ठी भर इस तरह निकाले कि उसमें थोड़ा सा मैदा और कुछ तेल जो उसमें पड़ा होगा और नजर की कुर्बानी का सब लुबान आ जाए और इस यादगारी के हिस्से को मस्बे पर खुदावंद के हजूर राहत अंगेज खुशबू के तौर पर जलाए और जो बाकी बचे उसे हारून और उसके बेटे खाएं। वो बगैर खमीर के पाक जगह में खाया जाए, यानी वो खैमाए इज्तमा के सेहन में उसे खाएं। वो खमीर के साथ पकाया ना जाए। मैंने ये अपनी आतशीन कुर्बानियों में से उनका हिस्सा दिया है और ये खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी की तरह निहायत पाक है। हारून की औलाद के सब मर्द उसमें से खाएं। तुम्हारी पुश्त दर पुश्त खुदावंद की आतशीन कुर्बानियों में से ये उनका हक होगा। जो कोई उन्हें छुए वो पाक ठहरेगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जिस दिन हारून को मसह किया जाए उस दिन वो और उसके बेटे खुदावंद के हजूर ये चढ़ावा चढ़ाएं कि ऐफा के 10वें हिस्से के बराबर मैदा आधा सुबह को और आधा शाम को हमेशा नजर की कुर्बानी के लिए लाएं। वो तवे पर तेल में पकाया जाए। जब वो तर हो जाए तो तू उसे ले आना। इस नजर की कुर्बानी को पकवान के टुकड़ों की सूरत में गुजरानना, ताकि वो खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू भी हो। और जो उसके बेटों में से उसकी जगह काहिन ममसू हो वो उसे गुजराने। ये दायमी कानून होगा कि वो खुदावंद के हजूर बिल्कुल जलाया जाए। काहिन की हर एक नजर की कुर्बानी बिल्कुल जलाई जाए
وہ کبھی کھائی نہ جائے۔ خطا کی قربانیاں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ خطا کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ جس جگہ سوختنی قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے وہیں خطا کی قربانی کا جانور بھی خداوند کے آگے ذبح کیا جائے، وہ نہایت پاک ہے۔ جو کاہن اسے خطا کے لیے گزرانے وہ اسے کھائے، وہ پاک جگہ میں یعنی خیمہ اجتماع کے صحن میں کھایا جائے۔ جو کچھ اس کے گوشت سے چھو جائے وہ پاک ٹھہرے گا، اور اگر کسی کپڑے پر اس کے خون کی چھینٹ پڑ جائے تو جس کپڑے پر اس کی چھینٹ پڑی ہے تو اسے کسی پاک جگہ میں دھونا، اور مٹی کا وہ برتن جس میں وہ پکایا جائے توڑ دیا جائے، پر اگر وہ پیتل کے برتن میں پکایا جائے تو اس برتن کو مانج کر پانی سے دھو لیا جائے، اور کاہنوں میں سے ہر مرد اسے کھائے، وہ نہایت پاک ہے۔ پر جس خطا کی قربانی کا کچھ خون خیمہ اجتماع کے اندر پاک مقام میں کفارے کے لیے پہنچایا گیا ہے، اس کا گوشت کبھی نہ کھایا جائے بلکہ وہ آگ سے جلا دیا جائے۔ 7واں باب تلافی کے نذرانے۔ اور جرم کی قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے، وہ نہایت مقدس ہے۔ جس جگہ سوختنی قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں وہیں وہ جرم کی قربانی کے جانور کو بھی ذبح کریں، اور وہ اس کے خون کو مذبح کے گردا گرد چھڑکے، اور وہ اس کی سب چربی کو چڑھائے، یعنی اس کی موٹی دم کو اور اس چربی کو جس سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں، اور دونوں گردے اور ان کے اوپر کی چربی جو کمر کے پاس رہتی ہے، اور جگر پر کی جھلی گردوں سمیت، ان سب کو وہ الگ کرے، اور کاہن ان کو مذبح پر خداوند کے حضور آتشین قربانی کے طور پر جلائے۔ یہ جرم کی قربانی ہے، اور کاہنوں میں سے ہر مرد اسے کھائے اور کسی پاک جگہ میں اسے کھائیں، وہ نہایت پاک ہے۔ جرم کی قربانی ویسی ہے جیسی خطا کی قربانی ہے، اور ان کے لیے ایک ہی شرع ہے، اور انہیں وہی کاہن لے جو ان سے کفارہ دیتا ہے۔ اور جو کاہن کسی شخص کی طرف سے سوختنی قربانی گزرانتا ہے، وہی کاہن اس سوختنی قربانی کی کھال کو جو اس نے گزرانی اپنے واسطے لے لے، اور ہر ایک نذر کی قربانی جو تنور میں پکائی جائے، اور وہ بھی جو کڑھائی میں تیار کی جائے، اور توے کی پکی ہوئی بھی اسی کاہن کی ہے جو اسے گزرانے، اور ہر ایک نذر کی قربانی خواہ اس میں تیل ملا ہوا ہو یا وہ خشک ہو، برابر برابر ہارون کے سب بیٹوں کے لیے ہو۔ سلامتی کے ذبیحے۔ اور سلامتی کے ذبیحے کے بارے میں جسے کوئی خداوند کے حضور چڑھائے، شرع یہ ہے کہ وہ اگر شکرانے کے طور پر اسے چڑھائے تو وہ شکرانے کے ذبیحے کے ساتھ تیل ملے ہوئے بے خمیری کلچے اور تیل چپڑی ہوئی بے خمیری چپاتیاں اور تیل ملے ہوئے میدے کے تر کلچے بھی گزرانے، اور سلامتی کے ذبیحے کی قربانی کے ساتھ جو شکرانے کے لیے ہوگی وہ خمیری روٹی کے گردے اپنے چڑھاوے پر گزرانے، اور ہر چڑھاوے میں سے وہ ایک کو لے کر اسے خداوند کے روبرو ہلانے کی قربانی کے طور پر چڑھائے، اور یہ اس کاہن کا ہو جو سلامتی کے ذبیحے کا خون چھڑکتا ہے، اور سلامتی کے ذبیحوں کی اس قربانی کا گوشت جو اس کی طرف سے شکرانے کے طور پر ہوگی قربانی چڑھانے کے دن ہی کھا لیا جائے، وہ اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑے۔ پر اگر اس کے چڑھاوے کی قربانی منت کا یا رضا کا ہدیہ ہو تو وہ اس دن کھائی جائے جس دن وہ اپنی قربانی گزراننے، اور جو کچھ اس میں سے بچ رہے وہ دوسرے دن کھایا جائے، پر جو کچھ
उस कुर्बानी के गोश्त में से तीसरे दिन तक रह जाए वो आग में जला दिया जाए, और उसके सलामती के ज़बीहों की कुर्बानी के गोश्त में से अगर कुछ तीसरे दिन खाया जाए तो वो मंजूर न होगा, और न उसका सवाब कुर्बानी देने वाले की तरफ मंसूब होगा, बल्कि ये मकरूह बात होगी। जो उसमें से खाए उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। और जो गोश्त किसी नापाक चीज से छू जाए खाया न जाए, वो आग में जलाया जाए, और ज़बीहे के गोश्त को जो पाक है वो तो खाए, लेकिन जो शख्स नजासत की हालत में खुदावंद की सलामती के ज़बीहे का गोश्त खाए वो अपने लोगों में से काट डाला जाए। और जो कोई किसी नापाक चीज को छुए, खा वो इंसान की नजासत हो या नापाक जानवर हो या कोई नजिस मकरूह शय हो, और फिर खुदावंद के सलामती के ज़बीहे के गोश्त में से खाए, वो भी अपने लोगों में से काट डाला जाए। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि तुम लोग ना तो बैल की, ना भेड़ की और ना बकरी की कुछ चर्बी खाना। जो जानवर खुद बखुद मर गया हो और जिसको दरिंदों ने फाड़ा हो, उनकी चर्बी और काम में लाओ तो लाओ, पर उसे तुम किसी हाल में न खाना, क्योंकि जो कोई ऐसे चौपाई की चर्बी खाए जिसे लोग आजीन कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर चढ़ाते हैं, वो खाने वाला आदमी अपने लोगों में से काट डाला जाए। और तुम अपनी सकूनत गाहों में कहीं भी किसी तरह का खून, खा परिंदे का हो या चौपाए का, हरगिज ना खाना। जो कोई किसी तरह का खून खाए वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाए। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि जो कोई अपना सलामती का ज़बीहा खुदावंद के हजूर गुजराने, वो खुद ही अपने सलामती के ज़बीहे की कुर्बानी में से अपना चढ़ावा खुदावंद के हजूर लाए। वो अपने ही हाथों में खुदावंद की आजीन कुर्बानी को लाए, यानी चर्बी को सीने समेत लाए कि सीना हिलाने की कुर्बानी के तौर पर हिलाया जाए, और काहिन चर्बी को मज़बे पर जलाए, पर सीना हारून और उसके बेटों का हो। और तुम सलामती के ज़बीहों की दहनी रान उठाने की कुर्बानी के तौर पर काहिन को देना। हारून के बेटों में से जो सलामती के ज़बीहों का खून और चर्बी गुजराने, वही वो दाहिनी रान अपना हिस्सा ले, क्योंकि बनी इस्राएल के सलामती के ज़बीहों में से हिलाने की कुर्बानी का सीना और उठाने की कुर्बानी की रान को लेकर मैंने हारून काहिन और उसके बेटों को दिया है कि ये हमेशा बनी इस्राएल की तरफ से उनका हक हो। ये खुदावंद की आजीन कुर्बानियों में से हारून के ममसूह होने का और उसके बेटों के ममसूह होने का हिस्सा है, जो उस दिन मुकर्रर हुआ जब वो खुदावंद के हजूर काहिन की खिदमत को अंजाम देने के लिए हाजिर किए गए। यानी जिस दिन खुदावंद ने उन्हें मसा किया, उस दिन उसने ये हुक्म दिया कि बनी इस्राएल की तरफ से उन्हें ये मिला करे, सो उनकी नस्ल दर नस्ल ये उनका हक रहेगा। सोख्ती कुर्बानी और नजर की कुर्बानी और खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी और तखसीस और सलामती के ज़बीहे के बारे में शरा ये है, जिसका हुक्म खुदावंद ने मूसा को उस दिन कोहे सीना पर दिया, जिस दिन उसने बनी इस्राएल को फरमाया कि सीना के बियाबान में खुदावंद के हजूर अपनी कुर्बानी गुजराने। 8वां बाब, हारून और उसके बेटों की मखसूसियत। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके साथ उसके बेटों को और लिबास को और मसह करने के तेल को और खता की कुर्बानी के बछड़े और दोनों मेंढों और बेखमीरी रोटियों की टोकरी को ले, और सारी जमात को
خیمہ اجتماع کے دروازے پر جمع کر۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا اور ساری جماعت خیمہ اجتماع کے دروازے پر جمع ہوئی۔ تب موسیٰ نے جماعت سے کہا، یہ وہ کام ہے جس کے کرنے کا حکم خداوند نے دیا ہے۔ پھر موسیٰ ہارون اور اس کے بیٹوں کو آگے لایا اور ان کو پانی سے غسل دلایا اور اس کو کرتا پہنا کر اس پر کمر بند لپیٹا اور اس کو جبہ پہنا کر اس پر افود لگایا اور افود کے کاریگری سے بنے ہوئے کمر بند کو اس پر لپیٹا اور اسی سے اس کو اس کے اوپر کس دیا اور سینہ بند کو اس کے اوپر لگا کر سینہ بند میں اوریم اور تمیم لگا دیے اور اس کے سر پر امامہ رکھا اور امامے پر سامنے سونے کے پتر یعنی مقدس تاج کو لگایا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور موسیٰ نے مسح کرنے کا تیل لیا اور مسکن کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو مسح کر کے مقدس کیا اور اس میں سے تھوڑا سا لے کر مذبح پر 7 بار چھڑکا اور مذبح اور اس کے سب ظروف کو اور حوض اور اس کی کرسی کو مسح کیا تاکہ انہیں مقدس کرے، اور مسح کرنے کے تیل میں سے تھوڑا سا ہارون کے سر پر ڈالا اور اسے مسح کیا تاکہ وہ مقدس ہو۔ پھر موسیٰ ہارون کے بیٹوں کو آگے لایا اور ان کو کرتے پہنائے اور ان پر کمر بند لپیٹے اور ان کو پگڑیاں پہنائیں جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور وہ خطا کی قربانی کے بچھڑے کو آگے لایا اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ خطا کی قربانی کے بچھڑے کے سر پر رکھے۔ پھر اس نے اس کو ذبح کیا اور موسیٰ نے خون کو لے کر مذبح کے گردا گرد اس کے سینگوں پر اپنی انگلی سے لگایا اور مذبح کو پاک کیا اور باقی خون مذبح کے پائے پر انڈیل کر اس کا کفارہ دیا تاکہ وہ مقدس ہو۔ اور موسیٰ نے انتڑیوں کے اوپر کی ساری چربی اور جگر پر کی جھلی اور دونوں گردوں اور ان کی چربی کو لیا اور انہیں مذبح پر جلایا، لیکن بچھڑے کو اس کی کھال اور گوشت اور گوبر سمیت لشکرگاہ کے باہر آگ میں جلایا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ پھر اس نے سوختنی قربانی کے مینڈھے کو حاضر کیا اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس مینڈھے کے سر پر رکھے اور اس نے اس کو ذبح کیا اور موسیٰ نے خون کو مذبح کے اوپر گردا گرد چھڑکا۔ پھر اس نے مینڈھے کے عضو کو کاٹ کر الگ کیا اور موسیٰ نے سر اور اعضاء اور چربی کو جلایا اور اس نے انتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھویا اور موسیٰ نے پورے مینڈھے کو مذبح پر جلایا۔ یہ سوختنی قربانی راحت انگیز خوشبو کے لیے تھی۔ یہ خداوند کی آتشین قربانی تھی جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور اس نے دوسرے مینڈھے کو جو تخصیصی مینڈھا تھا حاضر کیا اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس مینڈھے کے سر پر رکھے اور اس نے اس کو ذبح کیا، اور موسیٰ نے اس کا کچھ خون لے کر اسے ہارون کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا۔ پھر وہ ہارون کے بیٹوں کو آگے لایا اور اسی خون میں سے کچھ ان کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور دہنے پاؤں کے انگوٹھے پر لگایا، اور باقی خون کو اس نے مذبح کے اوپر گردا گرد چھڑکا۔ اور اس نے چربی اور موٹی دم اور انتڑیوں کے اوپر کی چربی اور جگر پر کی جھلی اور دونوں گردے اور ان کی چربی اور دہنی ران ان سبھوں کو لیا، اور بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری میں سے جو خداوند کے حضور رہتی تھی بے خمیری روٹی کا ایک گردا اور تیل چپڑی ہوئی روٹی کا ایک گردا اور ایک چپاتی نکال کر انہیں چربی اور دہنی ران پر رکھا، اور ان سبھوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں پر رکھ کر ان کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا۔ پھر موسیٰ نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے لیا اور ان کو مذبح پر سوختنی قربانی کے اوپر جلایا۔ یہ راحت انگیز خوشبو کے لیے تخصیصی قربانی تھی، یہ خداوند کی آتشین قربانی تھی۔ پھر موسیٰ نے سینے کو لیا
اور اس کو ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا، اس تخصیصی مینڈھے میں سے یہی موسیٰ کا حصہ تھا جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور موسیٰ نے مسح کرنے کے تیل اور مذبح کے اوپر کے خون میں سے کچھ لے کر اسے ہارون اور اس کے لباس پر اور ساتھ ہی اس کے بیٹوں پر اور ان کے لباس پر چھڑکا، اور ہارون اور اس کے لباس کو اور اس کے بیٹوں کو اور ان کے لباس کو مقدس کیا۔ اور موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہا کہ یہ گوشت خیمہ اجتماع کے دروازے پر پکاؤ، اور اس کو وہیں اس روٹی کے ساتھ جو تخصیصی ٹوکری میں ہے کھاؤ، جیسا میں نے حکم کیا ہے کہ ہارون اور اس کے بیٹے اسے کھائیں۔ اور اس گوشت اور روٹی میں سے جو کچھ بچ رہے اسے آگ میں جلا دینا، اور جب تک تمہاری تخصیص کے ایام پورے نہ ہوں تب تک، یعنی 7 دن تک تم خیمہ اجتماع کے دروازے سے باہر نہ جانا، کیونکہ 7 دن تک وہ تمہاری تخصیص کرتا رہے گا۔ جیسا آج کیا گیا ہے ویسا ہی کرنے کا حکم خداوند نے دیا ہے تاکہ تمہارے لیے کفارہ ہو۔ سو تم خیمہ اجتماع کے دروازے پر 7 روز تک دن رات ٹھہرے رہنا اور خداوند کے حکم کو ماننا تاکہ تم مر نہ جاؤ، کیونکہ ایسا ہی حکم مجھ کو ملا ہے۔ پس ہارون اور اس کے بیٹوں نے سب کام خداوند کے حکم کے مطابق کیا جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا۔ 9واں باب۔ ہارون قربانیاں چڑھاتا ہے۔ 8ویں دن موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں کو اور بنی اسرائیل کے بزرگوں کو بلایا اور ہارون سے کہا کہ خطا کی قربانی کے لیے ایک بے عیب بچڑا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک بے عیب مینڈھا تو اپنے واسطے لے، اور ان کو خداوند کے حضور گزران، اور بنی اسرائیل سے کہہ کہ تم خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور سوختنی قربانی کے لیے ایک بچڑا اور ایک برا جو 1 سالہ اور بے عیب ہوں لو، اور سلامتی کے ذبیحے کے لیے خداوند کے حضور چڑھانے کے واسطے ایک بیل اور ایک مینڈھا اور تیل ملی ہوئی نذر کی قربانی بھی لو، کیونکہ آج خداوند تم پر ظاہر ہوگا۔ اور وہ جو کچھ موسیٰ نے حکم کیا تھا سب خیمہ اجتماع کے سامنے لے آئے، اور ساری جماعت نزدیک آ کر خداوند کے حضور کھڑی ہوئی۔ موسیٰ نے کہا، یہ وہ کام ہے جس کی بابت خداوند نے حکم دیا ہے کہ تم اسے کرو، اور خداوند کا جلال تم پر ظاہر ہوگا۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ مذبح کے نزدیک جا اور اپنی خطا کی قربانی اور اپنی سوختنی قربانی گزران، اور اپنے لیے اور قوم کے لیے کفارہ دے، اور جماعت کے چڑھاوے کو گزران اور ان کے لیے کفارہ دے جیسا خداوند نے حکم کیا ہے۔ سو ہارون نے مذبح کے پاس جا کر اس بچڑے کو جو اس کی خطا کی قربانی کے لیے تھا ذبح کیا، اور ہارون کے بیٹے خون کو اس کے پاس لے گئے، اور اس نے اپنی انگلی اس میں ڈبو ڈبو کر اسے مذبح کے سینگوں پر لگایا، اور باقی خون مذبح کے پائے پر انڈیل دیا۔ لیکن خطا کی قربانی کی چربی اور گردوں اور جگر پر کی جھلی کو اس نے مذبح پر جلایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور گوشت اور کھال کو لشکرگاہ کے باہر آگ میں جلایا۔ پھر اس نے سوختنی قربانی کے جانور کو ذبح کیا، اور ہارون کے بیٹوں نے خون اسے دیا، اور اس نے اس کو مذبح کے گردا گرد چھڑکا، اور سوختنی قربانی کو ایک ایک ٹکڑا کر کے سر سمیت اس کو دیا، اور اس نے انہیں مذبح پر جلایا، اور اس نے انتڑیوں اور پایوں کو دھویا اور ان کو مذبح پر سوختنی قربانی کے اوپر جلایا۔ پھر جماعت کے چڑھاوے کو آگے لا کر اور اس بکرے کو جو جماعت کی خطا کی قربانی کے لیے تھا لے کر
اس کو ذبح کیا اور پہلے کی طرح اسے بھی خطا کے لیے گزرانا، اور سوختنی قربانی کے جانور کو آگے لا کر اس نے اسے حکم کے مطابق گزرانا۔ پھر نذر کی قربانی کو آگے لایا اور اس میں سے ایک مٹھی لے کر صبح کی سوختنی قربانی کے علاوہ اسے جلایا، اور اس نے بیل اور مینڈے کو جو لوگوں کی طرف سے سلامتی کے ذبیحے تھے ذبح کیا، اور ہارون کے بیٹوں نے خون اسے دیا اور اس نے اس کو مذبے پر گردا گرد چھڑکا، اور انہوں نے بیل کی چربی کو اور مینڈے کی موٹی دم کو اور اس چربی کو جس سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اور دونوں گردوں اور جگر پر کی جھلی کو بھی اسے دیا، اور چربی سینوں پر دھر دی۔ سو اس نے وہ چربی مذبے پر جلائی، اور سینے اور دہنی ران کو ہارون نے موسیٰ کے حکم کے مطابق ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلایا، اور ہارون نے جماعت کی طرف اپنے ہاتھ بڑھا کر ان کو برکت دی، اور خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی گزران کر نیچے اتر آیا، اور موسیٰ اور ہارون خیمہ اجتماع میں داخل ہوئے اور باہر نکل کر لوگوں کو برکت دی۔ تب سب لوگوں پر خداوند کا جلال نمودار ہوا، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور سوختنی قربانی اور چربی کو مذبے کے اوپر بھسم کر دیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر نعرے مارے اور سرنگوں ہو گئے۔ 10واں باب، ندب اور ابیہو کا گناہ۔ اور ندب اور ابیہو نے جو ہارون کے بیٹے تھے اپنے اپنے بخور دان کو لے کر ان میں آگ بھری، اور اس پر اور اوپری آگ جس کا حکم خداوند نے ان کو نہیں دیا تھا خداوند کے حضور گزرانی، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان دونوں کو کھا گئی، اور وہ خداوند کے حضور مر گئے۔ تب موسیٰ نے ہارون سے کہا، یہ وہی بات ہے جو خداوند نے کہی تھی کہ جو میرے نزدیک آئیں ضرور ہے کہ وہ مجھے مقدس جانے اور سب لوگوں کے آگے میری تمجید کریں، اور ہارون چپ رہا۔ پھر موسیٰ نے میسائیل اور الصفن کو جو ہارون کے چچا عزیئیل کے بیٹے تھے بلا کر ان سے کہا، نزدیک آؤ اور اپنے بھائیوں کو مقدس کے سامنے سے اٹھا کر لشکرگاہ کے باہر لے جاؤ۔ پس وہ نزدیک گئے اور انہیں ان کے کرتوں سمیت اٹھا کر موسیٰ کے حکم کے مطابق لشکرگاہ کے باہر لے گئے۔ اور موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں الیعزر اور اتمر سے کہا کہ نہ تمہارے سر کے بال بکھرنے پائیں اور نہ تم اپنے کپڑے پھاڑنا، تاکہ نہ تم ہی مرو اور نہ ساری جماعت پر اس کا غضب نازل ہو، پر اسرائیل کے سب گھرانے کے لوگ جو تمہارے بھائی ہیں اس آگ پر جو خداوند نے لگائی ہے نوحہ کریں، اور تم خیمہ اجتماع کے دروازے سے باہر نہ جانا، تا ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ، کیونکہ خداوند کا مسح کرنے کا تیل تم پر لگا ہوا ہے۔ سو انہوں نے موسیٰ کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ کاہنوں کے لیے قانون قاعدے۔ اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ تو یا تیرے بیٹے میں یا شراب پی کر کبھی خیمہ اجتماع کے اندر داخل نہ ہونا، تاکہ تم مر نہ جاؤ۔ یہ تمہارے لیے نسل در نسل ہمیشہ تک ایک قانون رہے گا، تاکہ تم مقدس اور عام اشیاء میں اور پاک اور ناپاک میں تمیز کر سکو، اور بنی اسرائیل کو وہ سب آئین سکھا سکو جو خداوند نے موسیٰ کی معرفت ان کو فرمائے ہیں۔ پھر موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں الیعزر اور اتمر سے جو باقی رہ گئے تھے کہا کہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے جو نذر کی قربانی بچ رہی ہے اسے لے لو، اور بغیر خمیر کے اس کو مذبے کے پاس کھاؤ، کیونکہ یہ نہایت مقدس ہے، اور تم اسے
किसी पाक जगह में खाना, इसलिए कि खुदावंद की आतशीन कुर्बानियों में से तेरा और तेरे बेटों का ये हक है, क्योंकि मुझे ऐसा ही हुक्म मिला है। और हिलाने की कुर्बानी के सीने को और उठाने की कुर्बानी की रान को तुम लोग यानी तेरे साथ तेरे बेटे और बेटियां भी किसी साफ जगह में खाना, क्योंकि बनी इस्राएल के सलामती के ज़बीहों में से ये तेरा और तेरे बेटों का हक है जो दिया गया है। और उठाने की कुर्बानी की रान और हिलाने की कुर्बानी का सीना, जिसे वो चर्बी की आतशीन कुर्बानियों के साथ लाएंगे, ताकि वो खुदावंद के हजूर हिलाने की कुर्बानी के तौर पर हिलाए जाएं, ये दोनों हमेशा के लिए खुदावंद के हुक्म के मुताबिक तेरा और तेरे बेटों का हक होगा। फिर मूसा ने खता की कुर्बानी के बकरे को जो बहुत तलाश किया तो क्या देखता है कि वो जल चुका है। तब वो हारून के बेटों अलीअजर और इत्मर पर जो बच रहे थे नाराज हुआ और कहने लगा कि खता की कुर्बानी जो निहायत मुकद्दस है और जिसे खुदावंद ने तुमको इसलिए दिया है कि तुम जमात के गुनाह को अपने ऊपर उठाकर खुदावंद के हजूर उनके लिए कफारा दो, तुमने उसका गोश्त मकदिस में क्यों ना खाया? देखो, उसका खून मकदिस में तो लाया ही नहीं गया था, बस तुमको लाजिम था कि मेरे हुक्म के मुताबिक तुम उसे मकदिस में खा लेते। तब हारून ने मूसा से कहा, देख, आज ही उन्होंने अपनी खता की कुर्बानी और अपनी सोख्तनी कुर्बानी खुदावंद के हजूर गुजरानी और मुझ पर ऐसे ऐसे हादसे गुजर गए। बस अगर मैं आज खता की कुर्बानी का गोश्त खाता तो क्या ये बात खुदावंद की नजर में भली होती? जब मूसा ने ये सुना तो उसे पसंद आया।